بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کراچی میں طارق روڈ کے اوپر جو مدینہ مسجد کا خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس کو شہید کیا جائے، اس کو گرایا جائے اور اس کی جگہ جو ہے وہ پارک کے حوالے کی جائے، وہاں پارک بنایا جائے، اس کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس مسجد کے سامنے علماء کرام کی طرف سے احتجاج ہو رہے ہیں، تو اس احتجاج کو ایک سیاسی رنگ دینے کے لیے کچھ حکومتی نمائندے اور میڈیا نے یہ الزامات لگانا یا یہ ڈیفینڈ کرنا عدالتی فیصلے کے لیے، یہ بیانات دینا دے رہے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر تو صرف مولانا فضل الرحمان ہی احتجاج کر رہے ہیں، وہ تو ان کے مسلک کی مسجد ہے۔ اگر واقعی مسجد کا مسئلہ ہے تو دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں، خاص کر ٹی ایل پی ہے، ان کی طرف سے کوئی بیانات نہیں آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ٹی ایل پی کی طرف سے واضح بیان آ چکا ہے۔ جمیل فاروقی سینئر صحافی ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے، اس نے اپنا جو ٹی ایل پی کا سینئر ممبر ہے، اپنا مرکزی شورا کا اہم رکن علامہ فاروق الحسن قادری صاحب، تو اس نے اس سے جواب طلب کیا۔ اس نے واضح کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ فیصلے پاکستانی کی عدالتوں کے فیصلے نہیں ہیں، یہ غلط فیصلے ہیں، یہ کیوں دیے جا رہے ہیں، ان کو اتنے احساس مسئلے کی معلومات ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اس نے بالکل مسجد کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ وہ اس نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ مسجد کو شہید کرنا چاہیے یا گرانا چاہیے، اس نے بلکہ دفاع کیا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ 40 سال سے ایک لیگلی پروسیس کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ تو فاروق الحسن صاحب یا کوئی بھی مذہبی جو لوگ ہیں وہ اس مسجد کے حق میں بیان دے رہے ہیں، تو وہ اتنے یعنی کہ میٹر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو حکومت کے مخالف ہیں، انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پوائنٹس کورنگ کرنی ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے ہے، اس نے جو عمران خان صاحب کے لیے الفاظ استعمال کیے، جو الفاظ کا چناؤ کیا اس مسجد کے حوالے سے، تو وہ یقیناً جو تحریک لبیک کا یقیناً جو عمران خان صاحب کا کوئی شدید مخالف بھی ہوگا نا، شدید نفرت کرنے والا بھی ہوگا نا عمران خان صاحب سے، تو اس نے بھی وہ لفظ عمران خان صاحب کے لیے شاید وہ لوگ استعمال نہ کرتے کہ جو اس کے اپنے ایم این اے نے، جو اس کے اپنے ٹائیگر نے، جو اس کے اپنے ہیرو نے عمران خان صاحب کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو وہ الفاظ بھی میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گا، لیکن اس کو سنانے سے پہلے ہرگز اس مسجد کو ایک عدالتی فیصلہ، جیسے کہ دوسری حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا ہوا آیا ہے کہ کئی جگہ میں مسجدوں کو شہید بھی کیا گیا، روڈ کو کھلا کرنے کے لیے بھی مسجدوں کو شہید کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی معمولی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ اکثر دوسری حکومتوں میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری حکومتوں میں کچھ سچویشن الگ تھی، لیکن اس حکومت کی جو پالیسی ہیں یا اس کی جو ارادے ہیں وہ کچھ الگ ہیں۔ تو ناظرین، ایسا کرتا ہے، پہلے سب سے سنو کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے عمران خان صاحب کے لیے کیا لفظ استعمال کیے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ میری حکومت میں خان صاحب نے تو کوئی ابھی تک فون نہیں کیا، آپ آئے، خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ مسجد کی ہماری سے خان صاحب کو شرم آتی تو آتے بھائی، میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں نہ میں کوئی وزیر ہوں نہ میں کوئی مشہور ہوں، یہ دونوں مجھے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، جو ڈاکٹر عامر لیاقت ہے وہ وہاں مدینہ مسجد میں گئے، جب ان سے سوال جواب کیا گیا تو اس نے ایک بہت بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اس نے بہت یقین دہانی کرائی۔ لیکن جب اس سے سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو آ گئے، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے نوٹس کیوں نہیں لیا، عمران خان صاحب کو شرم نہیں آئی، اس طرح کا سوال کیا، تو اس نے کہا ہے کہ اگر اس میں شرم ہوتی تو وہ نوٹس لیتے یا آ جاتے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر عامر لیاقت کے۔ تو ابھی یہ سوچنے والی بات ہے کہ فیصلہ تو عدالتی ہے، لیکن اس نے شرم عمران خان صاحب کو دلانے کی کیوں کوشش کی؟ ہمارے موقف کی تائید کی ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہ ہم جب بھی، میں کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے آسیہ ملونہ کا فیصلہ تھا، چاہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ہے، چاہے فرانسیسی سفیر کا کوئی مسئلہ ہے، یا تحریک لبیک کے خلاف جو بھی ہے، یہ ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں، عدالت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو وفات چودھری نے کہا تھا کہ یہ کمنٹری جو تھی نا وہ عدالت کی تھی، لیکن جو گیم تھی نا وہ ریاستی گیم تھی، سیاسی گیم تھی۔ اور آپ کو یہ بھی میں یاد دہانی کرا دوں کہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو اس ٹائم امریکہ کی سینٹ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ہم پاکستان کو جو امداد ہے 3.25 ملین پاؤنڈ کی جو امداد ہے وہ تب تک نہیں دیں گے جب تک آسیہ ملونہ نہیں آتی ہمارے پاس، کیونکہ کچھ مذہبی طبقہ ہے جو احتجاج کر رہا ہے، اس کو باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ جب فیصلہ پاکستان کا تھا، فیصلہ پاکستانی عدالتوں کا تھا، لڑکی پاکستانی تھی،
مسئلہ ناموس رسالت کا تھا تو وہ یورپی یونین کیوں اس چیز کے اوپر شرط رکھ رہی تھی کہ بھئی آسیہ کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے؟ ان کا کیا تعلق بنتا ہے پاکستان کے عدالتی فیصلے سے؟ اسی طرح جب یہ مسجد کا فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ 2020 کی انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی رپورٹ آپ دیکھ لیں تو انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کا نام لے کے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر زیادہ خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے 4 کام بہت اچھے کیے: کرتارپور بارڈر کھولنا، اس کے بعد گرو نانک یونیورسٹی ہو گئی، 400 مندر کا اعلان کرنا، اور خاص کر انہوں نے کہا تھا کہ جو آسیہ ملونہ کو اس نے رہا کیا ہے، تو وہ عمران خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو عمران خان صاحب کی یہ جو 3.5 سالہ دور حکومت ہے، تو اس میں عمران خان صاحب نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنانا چاہتا ہوں، میں ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، میں سچا عاشق رسول ہوں، اور اس کے جو سپورٹر ہیں، جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پہ اس کے نام نہاد صحافی جو پیڈ صحافی ہیں، وہ بھی بار بار عمران خان صاحب کو امت مسلمہ کا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک واقعی رحم دل ایماندار آدمی ہے، یہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے دعوے بیانات ایک طرف، دوسری طرف عمران خان صاحب کی پارٹی میں کچھ سیکولر لوگ ہیں، جس طرح سرفہرست جو ہے وفات چودھری ہے۔ اگر اس کی 3 سالہ اپنے یعنی کہ دعوے اور بیانات دیکھیں تو اس نے ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی اس نے بیانات دیے ہیں، اقدامات کیے ہیں، جیسے کہ مسجد میں ڈانس کرنا، مسجد میں ڈانس کرنے والوں کا دفاع کرنا، یونیورسٹیوں میں لڑکی لڑکوں کا سریعام پرپوز کرنا، پھر اس کے دفاع میں کھڑے ہو جانا، علماء اکرام کو یہ کہنا کہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے جید علماء ہیں ان سے زیادہ میرا علم ہے، پھر یہ کہنا کہ نظریہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا وہ یہ نہیں ہے۔ یعنی کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ورکر کارکن ہیں وہ بھی وفات چودھری کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ابھی ایک طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دعوے، دوسری طرف اس کے سیکولر جو نمائندے ہیں ان کے دعوے، تو آپ خود لوگ انصاف کر لو کہ یہ 3.5 سالہ دور میں ان دعوے جو ان الگ الگ دعوے ہیں، ان کی تکمیل، ان کے اوپر اقدامات کس کے زیادہ ہو رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ہو رہے ہیں یا وفات چودھری کے ہو رہے ہیں؟ تو آسیہ ملونہ کی رہائی، شاکور قادیانی کی رہائی، گستاخہ شگفتہ کی رہائی، اس کے بعد یعنی کہ خاندانی منصوبہ بندی کے اوپر پروگرام لے کے آنا، FATF کے جو شرط ہیں اس کے اوپر مدرسوں کے اوپر پابندی لگانا، مسجدوں کو گرانا، 400 مندر کا اعلان کرنا، اسلام آباد میں مندر کے لیے جگہ دینا، اس کے علاوہ اسی دور حکومت میں 3 دفعہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا میرا جسم میری مرضی عورتوں کا جو احتجاج ہے، تو جتنے عملی اقدامات ہوئے ہیں وہ ایک سیکولر ریاست کو طرف ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ ایک شو کر رہے ہیں انٹرنیشنل دنیا کو کہ ہم ایک سیکولر قسم کے لوگ ہیں، ہم لبرل پاکستان چاہتے ہیں، سیکولر پاکستان چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب مسلسل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بناؤں گا، میرا جو دعویٰ ہے وہ ریاست مدینہ کے۔ تو ناظرین، یہ جو جج نے فیصلہ دیا ہے، ابھی اس کے اوپر تو علماء اکرام نے تفصیلاً بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ لیگل ہے، اس کو 40-45 سال ہو گیا ہے، اور جو گورنمنٹ اتھارٹی کی طرف سے باقاعدہ اپروول شدہ ہے، اس کی NOC ملی گئی، اور 40 سال تک کسی نے جرات نہیں کیا ہے کہ یہ غیر قانونی جگہ پہ آئے یا بغیر اجازت کے بنائی گئی ہے۔ لیکن اس عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اغیار کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے اس کے سامنے قرآن اور حدیث کا قانون کوئی نعوذ باللہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا جو دنیا کا قانون ہے اس قانون کے تحت اگر کوئی اللہ کا گھر ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی ہے، اس کے اوپر کوئی یعنی اہمیت نہیں ہے۔ ناظرین، میرے اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میں ایک جگہ میں ہائی وے بن رہا تھا، میں اکثر وہاں سے آتا جاتا تھا، تو وہاں ایک مسجد تھی، وہ روڈ جب چوڑا کر رہے تھے تو اس روڈ کے مسجد اس کے اندر آ رہی تھی، اور نئی مسجد تھی، نئی بنائی تھی، جامع مسجد تھی، تو وہاں کم از کم 4 مہینے کام رکا رہا، کیونکہ جو مسجد انتظامیہ تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں ساتھ میں اس روڈ کے اپوزٹ میں، آپ ایسا کریں وہاں سے جتنی بھی جگہ آپ کو چاہیے روڈ وہاں سے چوڑا کر لیں اور مسجد کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ وہ بینڈ میں بینڈ روڈ تھا، اور بینڈ کے اوپر والی سائڈ میں
आउट साइड में वो मस्जिद थी, तो वो कहते हैं कि हम अंदर से देते हैं, उल्टा जो हाईवे का टर्न है वो भी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट नहीं मानी, गवर्नमेंट मानी नहीं जी, हमारा कानून है कि हमने जहाँ से भी गवर्नमेंट का मंसूबा जाएगा वहाँ मस्जिद को गिराया जाएगा। हालांकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम का कानून है कि जहाँ मस्जिद हाँ या तो गैर कानूनी हो तो फिर कुछ जवाज बनता है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं थी, वो लीगली थी। वहाँ रोड बन रहा था, नया मंसूबा जा रहा था, तो नए मंसूबे के लिए अल्लाह के घर को शहीद करना, ये उलमा कराम से हमने सुना है कि जहां एक बार लीगली तौर पर मस्जिद बन गई तो फिर वो जगह मस्जिद के अलावा कहीं किसी जगह में इस्तेमाल में नहीं हो सकती। ये तो उन लोगों ने मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन मेरे लिए हैरानगी और बड़ी तशवीश तब हुई कि जब मैं वो जहाँ जाता था तो मेरी नज़र पड़ी कि उस मस्जिद से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जब ऐसे टर्न होकर रोड सीधा होता है, तो जब आप सीधे होंगे तो रास्ते में आपको एक रोड थोड़ा सा बेंड नजर आएगा। तो जब मैंने तवज्जो की थी तो उस रोड को बेंड दिया गया था एक फ्यूल स्टेशन के लिए, एक पेट्रोल पंप लगा हुआ था, ज़ाहिर है वो किसी सियासी का था, किसी माफिया का था। तो वो मस्जिद को गिराया गया, एहतजाज की परवाह नहीं की गई, अल्लाह के घर की परवाह नहीं की गई, लेकिन किसी सियासी शख्सियत की वजह से, किसी मालदार आदमी की वजह से उस पेट्रोल पंप को बचाने के लिए रोड में थोड़ा सा बेंड दिया गया, लेकिन मस्जिद के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं थी। तो नाजरीन, ये बिल्कुल ही दावे हैं कि हम रियासत मदीना के असूलों पे बनाते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इमरान खान साहब ने कल कहा, एक दिन वफात चौधरी कहता है कि ये इस्लामी नजरिया पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बना है, कायदे आज़म का नजरिया नहीं था, और दूसरे दिन इमरान खान साहब कहता है कि ये इस्लाम के नाम पे बना है। तो इमरान का कहना कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मकसद नहीं है उसका। देखना हमने क्या है कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है, और पाकिस्तान में हर वो इकदाम हो रहे हैं जो पाकिस्तान को सेकुलर की तरफ से लेके जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, इससे पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।